ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله العظيم. بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی علم کی زمین سے ساری ملا دی نہیں ایک لگن دل میں سب کے لگا دی نہیں ایک لگن دل میں سب کے لگا دی ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی. حضرات نامعین کرات آج میرے ساتھیوں آج میں ولایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑی دیر لب شاہ کی سعادت حاصل کروں گا. دعا کہ اللہ تعالیٰ رحمتی سے بچاتے ہوئے حق کو کی توفیق عطا فرمائے. کہہ دیجیے آمین آمین. آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نزدیک و سعادت سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا. آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین پیدا کیے گئے تاکہ دنیا والا خود میں لاڈلا نبی اسی طرح کا محتاج نہیں اور بچپن سے ان کی تربیت اللہ تعالیٰ کریں گے. اسی نے کیا خوب کہا ہے صاحب آئے نہ پروردگار کو صاحب آئے نہ پروردگار کو بے سایہ کر دیا گیا اس سایہ کو. میری بدہنسی ماں اور بہنوں پچھلی بات ہے کہ بچہ ضرور ہوتا ہے کہ اماں اماں ابا ابا پکارتا ہے لیکن قربان جائے اب یقین کی تو اوسے حق پر کے پیدا ہونے سے قبل ہی بات کا سایہ اٹھا لیا. آج جب آپ 6 برس کے ہو تو پیدا ہونا جلسی تاکہ آمنہ غلال عبداللہ کا درتی جب بھی فکر اللہ اللہ کرے آپ خدائی اللہ اللہ پکارنے کی عادت پڑ جائے. مستقبل میں جو ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپی جانے والی تھی اس کے لیے ابھی سے ایسے تربیت ضرور تھی کہ بس میں سے اللہ کو پکار سوال میں بھی اللہ کو پکارے بدل میں بھی اللہ کو پکارے میں بھی اللہ کو کرے قرآن میں بھی اللہ کو کرے مکہ کی وادیوں میں بھی اللہ کو کرے پاک کی گلیوں میں بھی اللہ کو کرے شب قل میں بھی اللہ کو کرے اور حرا میں بھی اللہ کو کرے حنان میں بھی اللہ کو کرے خندق میں بھی اللہ کو کرے خبر میں بھی اللہ کو کرے غز حجر سے اللہ کو کرے اور بنا والا معلوم ہو جائے ایک والا آ گیا ایک والا آ گیا. حضرات گرامی شام کا سورج رات کے اندر خبر دیتا ہے صبح جب سورج نکلنے کی خبر دیتا ہے کلا صاحب والا بادشاہ خبر دیتا ہے اور اس طرح سننے نبی طوفان کی آمد کی خبر دیتا ہے. اسی طرح ہمیں کلال عبداللہ کی دوتی مکہ میں آنکھیں کھولے کے اوپر کے آوروں میں زلزلہ آتا ہے آواز پھوٹ جاتے ہیں آتشکلہ پھوٹ جاتا ہے کنگیرہ سب گر جاتے ہیں سمندر میں قرآن برف ہو جاتا ہے رات مناس اور زبان منہ کے بل گر جاتے ہیں گویا کر ایک دھوم جاتے کہ ایک والا آ گیا ایک والا آ گیا. رات بات لمبی ہو جائے گی. مقصود ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ بہار میں سوموار کے دن شروع قول کے مطابق ربیع الاول سنہ کا عمری مطابق 571 مکہ مکرمہ میں صبح صادق کے بعد اور سورج نکلنے سے پہلے پیدا ہوئے. دادا عبد المطلب نے اپنا نام رکھا صلی اللہ علیہ وسلم اور ماں نے خواب میں ایک فرشتے سے خوشخبری پڑھ کر اپنا نام احمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے پیدائش کے فوراً بعد گھر آئے اور بچے اٹھانے کو بولا گئے اور دعا مانگ کا حوصلہ 7ویں دن قربانی کی اور تمام کو عشق و دعوت دی. ڈاکٹر والوں نے پوچھا آپ نے پودے کیا رکھا؟ خدا نے جواب دیا محمد. لوگ بڑا تعجب ہو گئے آپ نے خاندان میں مروضہ نام کو چھوڑ کر کیسا نام رکھا؟ خدا نے جواب دیا ہاں میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ دنیا بھر کی تعریف کا مستحق ہو. دوستو یہ دونوں نام عجیب ہے. اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر برائی کرنے سے دشمن کو عاجز کر دیا. اگر کوئی دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی بھی کرے تو اس کو کہنا پڑے گا میں اس کی برائی کرتا ہوں جو اللہ کی سب سے تعریف کرتا ہے کیونکہ محمد کا مطلب یہ ہوتا ہے جو سب سے
तारीफ के लायक हो। रहमत का मतलब होता है ये होता है जो अल्लाह की सबसे ज्यादा तारीफ करने वाला हो। हकीकत भी यही है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का रोशा अनहा अलग अलग सुना तस्बीह से उठते हुए अल्लाह जिक्र करते, खाते तो बिस्मिल्लाह वाला तिलावत करते, खाने के दौरान अल्हम्दुलिल्लाह कहते, खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अतअमना व ज़क़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन पढ़ते। तो बात की तिलावत करते, उठते और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते, उठते अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहि नुशूर पढ़ते। مسجد دو اللهم افتح لي ابواب رحمتك निकलने दो اللهم اني اسالك من فضلك بان कर तो अल्लाह का हम्द यहां तक के बाद हाजत तो तो पढ़ते اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث निकलने दो الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني दो भला बताइए तीसरा दर्द आपस की जिंदगी का हर लम्हा अलग हम सना खाए से उससे ज्यादा अल्लाह की तारीफ करने वाला दुनिया में कौन होता है और कौन होता है जो अल्लाह की सबसे ज्यादा तारीफ करे वो सबसे सुन हो। इसलिए हकीकी तौर पर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमद भी है और मोहम्मद भी है और अल्लाह की सबसे ज्यादा तारीफ करने वाले भी है और सबसे ज्यादा तारीफ भी है। अच्छी बात तो है कि अगर मैं भारत में मेरे भाई बहन और सब कुछ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिदा हो जाए फिर भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक अदा ना होगा। इसलिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुनियादी हुकूक को मुख्तसर अंदाज में बयान करता हूँ। दोस्तों, सबसे बड़ा बुनियादी हक यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान ला जाए, उनसे सबसे ज्यादा मोहब्बत किया जाए, उनको इमामुल अंबिया खातिमुर रसूल माना जाए, उनको मुस्तफा और मासूम माना जाए, उनको नबीउल अंबिया अफजलुल अंबिया माना जाए, उनको जात इतबार से बशर माना जाए, उनको नूर हिदायत माना जाए। नीति अकीदत रखा जाए कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने औलिया को जिंदा है। और मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। दुआ कि अल्लाह ताला हम सबको मुकम्मल ईमान नसीब फरमाए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। उनकी कामिल तबार की दरस से मालामाल करे। आमीन। मालामाल करे। आत्मा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक को अदा करने की तौफीक बख्शे। आत्मा भी हमें मुकद्दर करे। आमीन या करीम। कल ठीक है मुकम्मल